لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے اہم سوال جو اٹھ رہا ہے نا کہ آپ اور میں جو ہیں وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ آپ اور میں انڈیویجولز ہیں. آپ بھی کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، میں بھی کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی پاورفل اسٹیٹس ہیں، پاکستان کتنا اہم ہے امریکہ کے لیے، سعودی عرب کتنا اہم ہے امریکہ کے لیے، وہ تو انہوں نے تو ابھی تک امریکہ کے یا مغرب کے کسی ایک سفیر کو بلا کے اس سے پروٹیسٹ کرنے کی بھی جرت نہیں کی. تو ان کو آپ یہ میسج آپ پوری دنیا کو دے رہے ہیں، آپ اور میں بیٹھ کے اس پروگرام میں، لیکن جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں مسلمانوں کی جن کا ایک ویٹیج ہے اور جن کے اس ویٹیج کی بیس پہ وہ پورے مغرب کو جو ہے وہ کم از کم علامتی طور پر تو ایک پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہ کہاں کیا ہے، سعودی عرب نے کہاں کیا ہے، پاکستان نے کہاں کیا ہے. سفیر تک بلانے کی جرت تو ہے نہیں کسی مسلم ملک کی، کسی بھی یورپ کے سفیر کو اس معاملے میں. آپ کی بات بجا ہے. میں یہ ایڈریس پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی کر رہا ہوں. بعض ایک دن جمعہ کا دن یوم عشق رسول منا دینا یہ اتنے بڑے سنگین جرم کا مواخذہ نہیں ہے، یہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. کیا کرنا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو؟ پاکستانی گورنمنٹ کو ان کے سفیروں کو بلانا چاہیے، فل فلیج ان کے سامنے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. امت مسلموں کو UN میں جانا چاہیے اور UN میں جا کر وہاں بین الاقوامی قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ یہ اس جرم کو امن عالم کے خلاف سازش قرار دیا جائے، اس جرم کو پوری کمیونٹی کے خلاف جرم قرار دیا جائے، اس کو بین الاقوامی سطح پہ دہشت گردی کو فروغ دینے کی سازش ڈکلیئر کیا جائے اور اس کو ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ایک جرم قرار دیا جائے. دیکھیے اس کو UN کی سطح پہ بے شمار قوانین ہیں اور بے شمار انٹرنیشنل لا کی پروویژنز ہیں جن کو بنیاد انووک کر کے وہاں آواز اٹھانی چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر امریکہ سے بات کرنی چاہیے پاکستانی حکومت کو اور مسلمان حکومتوں کو کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کی 8th امینڈمنٹ میں، امریکن کانسٹیٹیوشن کی 8ویں ترمیم میں، یہ امریکہ کے دستور کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ دستور کہتا ہے امریکہ اے پنشمنٹ must not by its severity be degrading to human dignity. ان کو چاہیے کہ بلا کے سفیروں سے بات کریں، UN کے فلور پہ بات کریں کہ امریکہ کا دستور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی سزا نہ دی جائے کسی مجرم کو جو ہیومن ڈگنیٹی کے منافی ہو. ان سے کہا جائے کہ ایک انسان کے وقار کی تحفظ کرنے والے لوگوں، یہاں 1.5 ارب انسانوں کے ایمان اور وقار کا مسئلہ ہے. اگر ہیومن ڈگنیٹی وہ ہیومن رائٹ میں ہے، ایک طرف فریڈم آف سپیچ ہیومن رائٹس میں ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن ڈگنیٹی ہیومن رائٹس میں ہے، آپ کیوں نہیں حدود متعین کرتے؟ آپ اس کے لیے بارڈر کیوں نہیں متعین کرتے کہ کوئی ایسی فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا جو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی سپیچ اور آپ کے ایکسپریشن کو تو آزادی دے مگر بیک وقت 1.5 ارب انسانوں کے جذبات کو مجروح کر دے. ان کو یہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے جس کو لا آف ڈیفیمیشن کہتے ہیں اور لا آف ٹاٹ. لا آف ڈیفیمیشن میں ایک شخص کو گالی دی جائے تو اسے کلیم کرنے کا حق ہے کہ وہ کلیم کرے اپنے ڈیمیجز کو. تو لا آف ڈیفیمیشن امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ کے ہر ملک میں منظور ہے. اگر ایک شخص کے ڈیفیمیشن کی مغربی قانون میں اجازت نہیں تو 1.5 ارب انسان جس ہستی پر ایمان رکھتے ہیں تاجدار کائنات، ان کی ڈیفیمیشن کی اجازت دنیا کا کون سا قانون دے دیتا ہے؟ پاکستان کو اور OIC کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والوں، تمہارے یورپ کے بے شمار ملکوں میں ہولوکاسٹ کا ڈینائل کرائم ڈکلیئر کیا گیا ہے اور آسٹریا میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں جیوز نہیں مارے گئے تھے، کم مارے گئے تھے. جو عدد بیان کیا گیا ہے اس کو ڈینائی کرنا یا اس کو کم کرنا اٹ از اے کرائم اور اس کی سینٹنس ہے. آسٹریا کے اندر یہ قانون ہے کہ ڈینائل آف ہولوکاسٹ از اے کرائم. بیلجیم میں یہ قانون ہے، چیک ریپبلک میں قانون ہے، فرانس میں یہ قانون ہے، جرمنی کا یہی قانون ہے، اسرائیل کا یہ قانون ہے، پولینڈ کا یہ قانون ہے، رومانیہ کا یہ قانون ہے، سلوواکیہ کا، سوئٹزرلینڈ کا، ہنگری کا. یہ سارے مغربی ممالک یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا اور آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے وہ ہولوکاسٹ کے ڈینائل پر
क्यों आजादी राय का हक छीनते हैं? अगर एक शख्स नहीं मानता, उसकी राय है कि इतना कत्ल नहीं हुआ था ज्यूस कम्युनिटी का, उसको अपने राय का इजहार करने देना चाहिए। वो क्यों क्राइम है? अगर इतना एक कम्युनिटी को जज्बात, उनके जज्बात को मजरूह होने से रोकने के लिए डिनायल ऑफ होलोकास्ट अगर एक क्राइम है जिसके ऊपर जेल की सजा और जुर्माने की सजा है, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत पर हमला, मजहब इस्लाम की इज्जत और हुर्मत पर हमला, और वो छोटी कम्युनिटी थी ज्यूइश यहूदी, ये 1.5 अरब इंसानों की कम्युनिटी है, इनके जज्बात पर हमला, ये होलोकॉस्ट से बड़ा क्राइम है। इसको काबिल जुर्म, काबिल मुआवजा जुर्म करार क्यों नहीं दिया जाता? ये वैलिड रीजन हैं। उम्मत मुस्लिमा को ये रीजन लेकर यूएनओ में जाना चाहिए। और एक बात मैं बड़ी सिग्निफिकेंट यहां अर्ज करूंगा कि यूएनओ के पास एक जाकर इंटरनेशनल लॉ में बहुत बड़ी बेसिस है। आप तायद करेंगे मेरी बात से कि इंटरनेशनल लॉ में हमेशा एक तब्दीली होती रहती है। एक वक्त था 1990 से पहले, एक वक्त था जब स्टेट सोवरेनिटी का दर्जा सबसे ऊंचा था, इवन ह्यूमन राइट्स भी नीचे थे। किसी मुल्क की आजादी, खुद मुख्तारी और सालमियत पे आंच गवारा नहीं थी। फिर 1990 के बाद वो वक्त आया, इराक वार जब हुई उसके बाद, कि उन्होंने स्टेट सोवरेनिटी को नीचे कर दिया इंटरनेशनल लॉ ने, और ह्यूमन राइट्स का दर्जा बुलंद कर दिया, और ह्यूमन राइट्स के अब्यूज पर रियासतों को इजाजत दे दी कि वो मुदाखलत भी कर सकते हैं किसी की खुद मुख्तारी में। तो चेंज आ गई। मगर अब 9/11 के बाद ह्यूमन राइट्स का दर्जा भी नीचे कर दिया, और लॉ ऑफ एंटी टेररिज्म लॉज के तहत आपके प्राइवेसी के लॉज, ह्यूमन राइट्स सारे पामाल हो गए, और इनलैंड सिक्योरिटी का दर्जा सबसे ऊंचा हो गया। मेरा सवाल यह है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, और उन्हें यह कह रहा हूं कि वो यूनाइटेड स्टेट में जाके पूछें कि अगर रियासतों की खुद मुख्तारी आपने नीचे कर दी, इंसानी हुकूक को ऊंचा किया, फिर इंसानी हुकूक को पस्त कर दिया, और आपने सिक्योरिटी और टेररिज्म के लॉ को सबसे ऊपर कर दिया, तो वाई नॉट नाउ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे कवानीन, इनमें भी तरमीम होना चाहिए, इनको रीडिफाइन होना चाहिए कि जब मज़ाहिब के एहतराम पर हमला हो, और अरबों इंसानों के मजहबी जज्बात पर हमला हो, और नफरत की आग फैलाने का अमल हो, और अमन आलम को नुकसान पहुंचाने का अमल हो, और लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने का अमल हो, तो वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी महदूद किया जाना चाहिए कि अमन आलम का मामला उससे कहीं ज्यादा बुलंद है। बहुत ग्राउंड हैं, मगर ओआईसी को गैरत का मुजाहरा करना होगा। अगर ये नहीं उठेंगे और पाकिस्तानी हुकूमत मुअस्सिर इक़दाम नहीं करेगी, तो मुझे डर है कि बहुत से हजारों लाखों नौजवान जो पुरअमन हैं, दहशत गर्दी से नफरत करते हैं, ये उनको धकेल देंगे वायलेंस की तरफ, इंतहा पसंदी की तरफ, और इस जुर्म में सारी हुकूमतें बराबर की शरीक होंगी।